لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف بٹھانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق باللہ قائم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی وادی میں جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، وہ لوگ آپ کی بات کو، آپ کی ذات کو، مقام کو نہیں سمجھ پائے۔ محلے کے اوباش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگایا۔ آپ لہو لہان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی دعوت سے باز نہیں آتے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا هد له صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعدا، یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات، بہت عالی شان ہے، بے مثال ہے، عالم بذات صدور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہر چیز اس کی دسترس میں ہے، کوئی اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالا کوئی جانور، کالا کوئی کیڑا حرکت کرتا ہے تو وہ بھی رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں، لا تعداد و بے حساب و کتاب مخلوقات ہیں جن کو ہماری آنکھوں نے دیکھا بھی ہے، اور کوئی ایسی مخلوقات ہیں جن کو نہ دیکھا گیا ہے نہ سنا گیا ہے۔ بڑی بڑی ہیوی، بڑی بڑی طاقتور مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ پاور، سب سے زیادہ طاقت اپنی مخلوقات میں اگر کسی کو دیا ہے تو وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی خاص مخلوق ہے، گویا کہ اللہ کے سپاہی ہیں، اور ان کی بھی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، بے حساب و کتاب و لا تعداد یہ مخلوق ہے۔ کتنی تعداد؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت معمور جو خانہ کعبہ کی سیٹ میں آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے لیے ایک عبادت کی جگہ تیار کی ہے، اسے بیت معمور کہا جاتا ہے، اور اس بیت معمور میں ہر روز کثیر تعداد میں فرشتوں کی عبادت کرتی ہے۔
جو فرشتے ایک وقت میں عبادت کر لیتے ہیں، عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دوبارہ ان کی باری نہیں آ سکتی۔ طاقت کا کیا عالم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی وادی میں ہیں، دعوت اللہ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف بٹھانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق باللہ قائم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی وادی میں جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، وہ لوگ آپ کو، آپ کی بات کو، آپ کی ذات کو، مقام کو نہیں سمجھ پائے۔ محلے کے اوباش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگایا، آپ لہو لہان ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی دعوت سے باز نہیں آ رہے۔ اہم ذمہ داری ہے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت کی ہے، فرشتہ آتا ہے، اللہ کے حبیب آپ ہمیں حکم دیجئے، ابھی اس وادی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں مسل کے اور کچل کے رکھ دیا جائے گا، ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور ان کے 600 پر ہیں۔ جب انہوں نے اپنے دونوں پر پھیلائے، شمال کا حصہ اور جنوب کا حصہ، دونوں حصے جو ہے وہ آسمانوں کے چھپ گئے۔ اتنے بڑے اور اتنے پر، اتنے وسیع و عریض فرشتہ، 600 پر، یہ ان کی ہیئت ہے۔ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ روحیں قبض کرتے ہیں، جانیں نکالتے ہیں، آپ کو دشواری کا سامنا تو نہیں ہوتا؟ ملک الموت جن کا نام عزرائیل ہے، قرآن نے ان کو ملک الموت کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں 88 بار، 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے، جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام، سیدنا میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت علیہ السلام کہا جانیں نکالتے ہیں، روحیں قبض کرتے ہیں۔ کوئی دشواری، کوئی پریشانی کا سامنا آتا ہو کہ ایک اس کونے میں ہے، ایک اس کونے میں ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کائنات کو میرے سامنے ایک تھالی کے مانند کر دیتا ہے، اور جس کا وقت اجل آ جاتا ہے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کی جانیں نکال لیتے ہیں۔ یہ کائنات ایک فرشتے کے سامنے تھالی کی مانند ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کی تعداد 8 ہے جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے اگر انہیں کھڑا کیا جائے تو ان کا سر جا کے لگے گا پہلے آسمان کو اور پاؤں لگے گا پہلی زمین کو۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوق ہے جس پہ ایمان لانا میرا آپ کا ضروری ہے۔ وہ 6 اسم، 6 نام، ان 6 ناموں میں سے ایک نام فرشتوں کا ہے کہ جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی توجیحات پیش کی ہوئی ہیں، ان کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، فرشتوں کی کوئی شکل نہیں ہے، فرشتوں کی کوئی ہیئت نہیں ہے جو ہم بنا ڈالیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کہا کہ وہ بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق، اس کے بارے میں حقیقی علم اللہ رب العالمین کو ہے۔
ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں، عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایمان لانا ہے۔ اور جو کوئی شخص ان فرشتوں کے اوپر ایمان لانے میں ذرا سا بھی ہچکچائے گا، لچک دکھائے گا، اس کا ایمان محترم بھائیوں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ عظیم مخلوق کب کب اس زمین پہ اترتے ہیں، اور ایسے کون سے اعمال ہیں جس کو میں اور آپ سر انجام دیں تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوق میرے آپ کے اعمال کی وجہ سے اتر پڑے، میرے آپ کے ساتھ ہو۔ آج اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے کہ وہ اعمال جن کے کرنے سے کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین آسمان کے فرشتوں کو حرکت دلواتا ہے اور انہیں اس زمین پہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں، اور فرمایا کہ جا کے تم یہ بات کہو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جو تمہارے نفسوں نے چاہا ہے، جو تمہارا دل چاہے گا، اللہ رب العالمین نے وہ انعام تیار کیے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ فرشتے آ کے یاریاں لگاتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں۔ آج ہم محترم بھائیوں دنیاوی اعتبار سے اپنی دوستی کا ایک معیار بناتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ آئیے، کیا ہمارا معیار یہ بھی ہے کہ ہماری دوستی اللہ رب العالمین کی اس عظیم مخلوق فرشتوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے، اپنے گھر سے نکلا، ایک بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں اللہ رب العالمین کا فرشتہ آتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا فلاں فلاں شہر میں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی لالچ، کوئی مقصد ہے؟ کہا کوئی لالچ نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس ایسے ہی اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کا چہرہ دیکھ کے آؤں، اس سے ملاقات کر کے آؤں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اسے خوشخبری سناتا ہے کہ خوش ہو جا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ رب العالمین نے خاص مجھے تیرے واسطے بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میرا بندہ اپنے بھائی سے بے لوث ملنے کے لیے جا رہا ہے، جا میرے فرشتے اسے میری محبت کی بشارت دے دے۔ اللہ رب العالمین آسمانوں پہ تجھ سے محبت کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری محبتوں کے معیار کیا ہیں؟ آج ہمارے سفروں کے معیار کیا ہیں؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ آج ہمارے معیار کیا ہیں؟ ایک معیار ان کے تھے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے حرکت میں آتے تھے۔ اگر آج بھی ہمارے معیار یہ ہو جائیں، واللہ محترم بھائیوں آسمان سے فرشتے حرکت میں آئیں اور یہ بشارتیں مجھے آپ کو سنائیں۔ یہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہوا، دائیں بائیں دیکھتا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، اپنی بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو ایک طرف رکھتا ہے، اذان دیتا ہے، اذان کے بعد تکبیر کہتا ہے، تکبیر کہہ لینے کے بعد اکیلا تنہا ہی نیت باندھنے لگتا ہے،
ابھی نیت نہیں باندھی ہوتی، اللہ رب العالمین فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں کہ آؤ میرے فرشتوں، جی رب جلیل کہا فلاں مقام پہ فلاں جگہ پر میرا بندہ، اس نے اذان کہی، تکبیر کہی، اب اکیلے ہی نماز پڑھنے لگا ہے، جاؤ امام وہ ہوگا، جا کے مقتدی تم بن جاؤ۔ اللہ اکبر، فرشتے آتے ہیں اور اس بندے کے پیچھے صفیں بنا لیتے ہیں۔ جماعت کی پابندی، اگر آپ کی جماعت نکل بھی گئی ہے تو آپ اس انداز سے پڑھیں کہ آپ امام ہیں، آپ تکبیر کہیں، تکبیر کے بعد نماز شروع کریں اور ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ، جس طرح امام رکوع سجود میں تکبیرات کہتا ہے، ہلکی ہلکی آواز میں کہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے فرشتے آپ کے پیچھے سب بنا لیں گے۔ آج ہمیں تو جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو پہلی صف ہوتی ہے، ان پہلی صف والوں کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتوں میں سے خاص فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور انہیں رحمتوں کی، برکتوں کی اور خوشخبریاں سناتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم چل جائے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے تو تم اپنے گھٹنوں کے بل، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ اپنے سرین کے بل اپنے گھر سے رگڑتے ہوئے آ جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یہی نہیں محترم بھائیوں، پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل یہ بھی بتایا کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، جتنی دیر یہ بیٹھتا ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے، دو فرشتے اس کے ایک دائیں اور ایک بائیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا حکم لے کے کہ جاؤ میرے اس بندے جس نے نماز ادا کی ہے، نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے جا کے دعائیں کرو، جو اس کی حاجتیں ہیں، جو اس کی نیک تمنا ہے وہ مانگو۔ وہ فرشتے آتے ہیں، ایک دائیں کھڑا ہوتا ہے، ایک بائیں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین، اللہ اس کو اوپر رحم فرما، فرشتہ کہتا ہے آمین، اللہ اس کی بخشش فرما، اس کی نیک مرادیں پوری فرما، اس کا فلاں مسئلہ حل فرما، اس کی بیماری دور فرما۔ وہ ساری دعائیں جو اس کے لیے ضروری تھیں وہ ساری مانگی جاتی ہیں، اور مانگی کس کے حکم سے جا رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ مانگنے والے فرشتے ہیں، آمین کہنے والا بھی فرشتہ ہے۔ بتائیے محترم بھائیوں، کیا اس دعا کے رد ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی ہے؟ نہیں، یہ دعا قابل قبول ہے، لیکن شیطان لعین ہمیں اکساتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، وہ ساری باتیں جو ہمیں عام طور پر یاد نہیں آتی، لیکن جب نماز کھڑی ہوتی ہے وہ ساری باتیں ایک 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 کر کے ہمیں یاد دلاتا ہے، اور یہ فکر دلاتا ہے کہ بس سلام پھیر اور پھر یہاں سے نکل۔ جگہ بیٹھ گیا تو اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے 70,000 فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ 70,000 فرشتے اس مسلمان کو، اس مومن کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں جو ایک پہر میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے۔ آج یہ عیادتوں کے سلسلے محترم بھائیوں ہمارے معاشرے سے ختم ہی ہو گئے ہیں۔ ہمارے اڑوس میں پڑوس میں جو بیمار ہوں ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ نہیں محترم بھائیوں، اس کی فکر کریں، یہ ایک بہت عظیم عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تلک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔
بات آئی ہے محترم عبداللہ علوی حافظہ اللہ تعالی، ہمارے معزز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کافی علیل ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اسی طرح مفتی ایوب صابر حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کا بھی پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہو گیا، دعا کیجیے اللہ رب العالمین انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت الامام جناب امیر جماعت غربہ اہل حدیث پاکستان عبدالرحمن سلفی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بیمار ہیں، علیل ہیں۔ اس طرح انس مدنی صاحب، دیگر احباب۔ تو یہ ایک عمل بیمار کی عیادت والا محترم بھائیوں بڑا ہی خوبصورت عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی شخص کو یہ کہے کہ آپ مجھ سے اتنی رقم لے لیں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں، صبح فجر سے لے کے مغرب کی نماز تلک آپ نے جگہ چھوڑنی نہیں ہے، میں آپ کو منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ میرے لیے دعا کرنی ہے، نہیں آپ نے پانی پینا ہے، نہیں آپ نے کھانا کھانا ہے، نہیں بولو براز کے لیے واش روم کے لیے آپ نے جانا ہے۔ کوئی بھی بندہ محترم بھائیوں تیار نہیں ہوگا کہ صبح فجر سے لے کے مغرب تلک ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر ہلنا بھی نہیں ہے، جھلنا بھی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل بتایا، ایک نہیں 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سے تو محترم بھائیوں یہ قرآن کی تلاوتوں کا سلسلہ ہی گم ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا، جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یاد ہوگا، مساجد کے اندر بھی لوگ جو ہے پہلی صف والے، دوسری صف والے، تیسری صف والے قرآن لے کے بیٹھے ہوتے تھے۔ آج اللہ ماشاءاللہ پہلی صف والے ہی ان میں بھی اللہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ یہ رجحان محترم بھائیوں مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر ہیں کہ وہاں پہ گانے باجے کی آواز تو آتی ہے، دیگر چیزوں کی آوازیں تو آتی ہیں، لیکن قرآن کی تلاوتوں کی آواز شاذ و نادر آتی ہے۔ صحابہ کرام کے گھر تھے، اللہ اکبر، ان کے گھروں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھی۔ آج قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت تو کر دیا جاتا ہے، گھر پہ قرآن موجود ہے، ایک اونچے مقام پہ رکھ دیا جاتا ہے، اسے غلاف پہنا دیا جاتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے گا، اللہ اکبر، سب کی بات نہیں کرتا میں، جا کے دیکھیے گا جس جگہ قرآن رکھا ہوا ہے تھوڑا اوپر جا کے اس کے اوپر انگلی گھمائیے گا، آپ کو ایک مٹی کی تہ نظر آئے گی۔ اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ میرا آپ کا کیا سلوک ہے؟ فرمایا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، پیارے صحابی ہیں، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، رات کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اس رات کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا بڑا ہی محبوب و بڑا ہی پسند ہے۔ فرمایا قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، ساتھ میں ان کا چھوٹا ننھا بچہ بھی سویا ہوا ہے، ساتھ ہی گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیتا ہے، آسمان سے روشنی نمودار ہونے لگتی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کو تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں،
دیکھا روشنی بھی ہلکے ہلکے پیچھے چلی گئی، گھوڑے نے بھی ہنہنانا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، روشنی بڑھنے لگ جاتی ہے، گھوڑا زیادہ ہنہنانا شروع کر دیتا ہے، وقت فجر آ جاتا ہے۔ وقت فجر آیا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز فجر ادا فرمائی۔ سبحان اللہ، وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کیا ان کا مقام ہے؟ آج کا کالے کو ان کے مقام کی قدر نہیں، ان کی فضیلت کی پہچان نہیں۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز فجر ادا کی، نماز مکمل ہوئی، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی جی رات بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ کہا کیا واقعہ؟ کہا جو میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آسمان سے روشنی بڑھنے لگی اور میری طرف آنے لگ جاتی تھی، گھوڑا میرا ہنہنانے لگ جاتا تھا، مجھے ڈر لاحق ہوا، میرا بچہ سویا ہوا ہے، اگر گھوڑا زیادہ ہنہنایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کے تلے، قدموں تلے میرا بیٹا آ جائے۔ میں قرآن کی تلاوت کو روک دیتا، تھوڑی دیر بعد پھر کرتا، پھر یہ سلسلہ ہوتا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے خبر دے کے گئے ہیں، تیرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کوئی واقعہ عام واقعہ نہیں ہے، وہ روشنی اللہ کے عظیم فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تیری قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت جہاں جہاں کی جاتی ہے محترم بھائیوں، اللہ کے فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں، دل لگا کے کان لگا کے سنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فرشتے مخلوق، اور اس کے ساتھ یاریاں لگ جاتی ہیں، دوستیاں لگ جاتی ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، نبی علیہ السلام نے ایک عمل یہ بھی بتایا، فرمایا کہ کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی، اس نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے، اپنے بستر پہ لیٹ گیا ہے، سونے کی دعائیں پڑھ لی ہیں، اب اللہ رب العالمین کے دو فرشتے، ایک دائیں اور ایک بائیں، این یمینی و این شمال، فرمایا پوری رات اس کی سیکورٹی کے لیے اللہ رب العالمین معمور فرماتے ہیں، اور انہیں بھی یہی حکم ہے کہ پوری رات اس کی جو ہے ڈیوٹی کرنی ہے، اس کے ساتھ دائیں بائیں کھڑا ہونا ہے، ہر شر والی چیز سے، ہر موذی والی چیز سے، ہر تکلیف دہ چیز سے میرے اس بندے کو بچانا ہے۔ اللہ جی اس کا عمل کیا ہے؟ کہا اس نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ آیت الکرسی خود بھی یاد کیجئے، اپنی اولاد کو یاد کروائیے، بہت عظیم سورہ، عظیم آیت ہے۔ اب پوری رات یہ کھڑے رہتے ہیں، کب تک کھڑے رہتے ہیں؟ کہا جو ہی اذان فجر ہوئی ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ واپس اللہ رب العالمین کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اذان فجر کے بعد بھی اگر سوتا ہے تو پھر فرشتے اس کی ڈیوٹی نہیں دیتے، وہ تو جناب پھر نام نہاد مسلمان ہے کہ جو اذان فجر ہو گئی، وقت فجر ہو گئی، ابھی بھی یہ سویا پڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی نحوست یہ بیان فرمائی کہ پوری رات اس کی ناک کے نتنوں کے اندر شیطان ابلیس لعین رات گزارتا ہے، اس کے چیلے رات گزارتے ہیں۔ آپ کا بھی بیڈ روم ہے، یہ شیطان کا بیڈ روم ہے، آپ کی ناک، اس ناک کے اندر یہ شیطان رات گزارتا ہے، رات بتاتا ہے، سوتا ہے۔ جب فجر کی اذان کا وقت آتا ہے پھر یہ باہر نکلتا ہے، اس کا سر دباتا ہے، ہاتھ دباتا ہے، پاؤں دباتا ہے، سر سلاتا ہے، اسے زیادہ گہری نیند دلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوری رات بے چینی میں گزر جاتی ہے، لیکن جب اذان فجر کا وقت آتا ہے ایسی زبردست نیند آتی ہے کہ جناب کون سی گولی، کیسی دوائی،
کیسی لوری؟ یہ لوریاں سناتا ہے اور پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، نماز فجر گیا، اب یہ ناک سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد ہمارا آپ کا رویہ کیا ہے؟ ہم اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور سیدھا واش روم جاتے ہیں، یہ بھی سیدھا اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور اپنے واش روم جاتا ہے۔ اس کا واش روم کہاں ہے؟ حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا واش روم بے نمازی کا کان ہے، بے نمازی کا کان ہے۔ یہ ناک سے نکلتا ہے اور اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ جا بچہ، آج تیرا سارا دن خراب گزرے، سارا دن بیکار گزرے، چڑچڑا گزرے، غسیلا گزرے، بے برکتی گزرے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے، دن گزار رہا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے کام نہیں ہوتا، جس مقصد کے لیے جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، جسم تھکا تھکا ہے، سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، اس سے پوچھے کہ جناب نماز فجر ادا کی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب، اس وقت تو مجھے سوئے ہوا تھا، میں نیند آئی ہوئی تھی، مجھ سے فجر کی نماز نکل گئی۔ اب نماز فجر اگر نہیں ادا کرے گا تو دن تیرا کیسے اچھا گزرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آیت الکرسی اس نے پڑھی ہے، پڑھ لی، دو فرشتے اس کے دائیں بائیں آ جاتے ہیں، پوری رات اس کی سیکورٹی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یاری اور دوستی لگا لیتے ہیں۔ یہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار ایسے اعمال ہیں، وقت قلیل ہے، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں سارے اعمال آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ یہ چند اعمال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد محترم بھائیو یہ ہے کہ ہم بھی اپنی یاری، اپنی دوستی ان عظیم مخلوق کے ساتھ، اللہ کی چہیتی پسندیدہ مخلوق کے ساتھ لگائیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا۔ آج میری آپ کی یاری بھی اگر ان کے ساتھ لگ جائے تو میرے آپ کی جناب کیا کہنے، یاری کیسے لگے گی جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے گا، اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنایا جائے گا، کتاب و سنت کے اوپر عمل کا یقین کرایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کا تقوی، وہ خشیت، وہ الہی اپنے اندر رکھی جائے گی۔ جب تقوی آئے گا، اعمال آئیں گے، اعمال صالح انجام دیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال پہ توجہ ڈالیں گے۔ واللہ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعتوں اتریں گی۔ آج بے برکت ہے گھر، آج بے برکت ہے دکان، آج بے برکت ہے معاشرہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ سے دوری ہے۔ آئیے، دعوت فکر ہے، اس دعوت کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے اعمال مجھے بھی، ہم سب کو بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تیرے فرشتے اترتے ہوں، یاریاں لگاتے ہوں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اور آگے یہ اعلان کرتے ہیں دنیا کے اندر ہم دوست ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی دوست ہیں۔ دنیا کی دوستی محترم بھائیوں مشکوک ہے، آج دوستی ہے کل دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے واقعات پڑے ہیں، سالوں کی دوستیاں تھیں، ساتھ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ایک دوسرے کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، چین نہیں آتا تھا، کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، معلوم چلا کہ جناب اتنے کا فراڈ کر کے چلے گیا، اتنا دھوکہ دے کے چلے گیا، یہ کر کے چلا گیا۔ فرشتوں کی یاریاں دھوکہ نہیں ہے، وفاداریاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے مطابق اللہ اکبر، جب فرشتے دوست بن جاتے ہیں اللہ آسانیاں ہوتی ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت پر ایک بڑے بھاری بھرکم پتھر سینے پہ لے کر امیہ بن خلف کا پاؤں، وہ ناپاک اور نجس پاؤں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر ہے۔ تکلیف در تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ احد احد، آئے ہوئی نہیں نکل رہی، ہائے ہوئی، میں مر گیا، پریشان ہو گیا، بچاؤ مجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے ان کے دائیں بائیں ہیں،
کان میں ان کو یہ بشارت سنا رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ آج بھی اگر ہماری یادیاں فرشتوں کے ساتھ لگ جائیں گی تو محترم بھائیوں ان ہائے ہوئی سے جان چھوٹ جائے گی، زبان پہ الحمدللہ ہوگا، شکر اللہ کا ہوگا، اللہ کی حمد ہوگی، اللہ کی ثنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔